آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ اتنا یہ لمبا یہی ٹاپک چلا جائے گا، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے خواب کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن انشاءاللہ کہیں اور بھی بات آئے گی تو پھر میں آپ کو اور بھی اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتا دوں گی۔ اب ایک اور حدیث میں ہے کہ سچا خواب، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ سچا خواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات میں آتا ہے کہ خوشخبریاں انسان کو ملتی ہیں۔ تو حدیث میں کہ جو شخص سب سے زیادہ رات جاگنے والا، اب یہ آج کل کے بچے جو پوری راتیں جا کے گیمز کھیلتے ہیں وہ بات نہیں ہے، تہجد گزار، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کا خواب سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے اپنے خواب کسی کو بتا دیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے، پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے ہی خواب آتا ہے صبح اٹھتے سب سے پہلے ہر ایک کو دوست ملی اس کو بتا دی، تو پتا آج مجھے یہ خواب آیا تھا، تو وہ بتاؤ ذرا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، پھر جو الٹی پلٹی اس کی وہ ہے نا تعبیر ہوتی ہے ہر کوئی وہ بتا دیتا ہے، اور یہ اتنی غلط بات ہے کہ جو تعبیر آپ کو بتائے گا نا وہی ہو جائے گی، وہی ہو جائے گی۔ اس لیے میک شور کیا کریں اگر کوئی ایسا خواب آتا ہے، کیونکہ آج کل کوئی ملتا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بتائیں گے تو وہ کوئی آپ کو صحیح تعبیر بتا سکے گا۔ یہ اس کے بارے میں بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک وہ پرندے کے پاؤں میں معلق رہتا ہے، اور جب وہ بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ یہ بات غور سے سن لیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل میں ہوں، آپ بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ نے مجھے خواب سنایا کہ تجھے پتہ ہے یہ خواب ہے، اور میں نے اس کو ہائے یہ خواب ہے، اس کا تو بڑا برا مطلب ہے، یہ تو کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اتنا یہ یہ مذاق نہیں ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے، اور کہتے ہیں کہ خواب کس کو سنانا چاہیے، کہ کوئی صالح دوست ہے اس کو آپ سنا سکتے ہیں، یا باعمل عالم اس کو آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر گمان کر کے اچھی تعبیر بتائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے نا، جیسے اگر کوئی آپ کو خواب سنائے، فار ایگزامپل آپ کا لو ون ہوگا، فار ایگزامپل آپ مدر، میرا بچہ مجھے کوئی ایسا خواب سناتا ہے، مما آج مجھے یہ خواب آیا، تو میں کیا کہوں گی کہ نہیں بیٹا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر، اس کا مطلب اچھا ہے، اس میں یہ ہوگا۔ تو ایسے جو آپ کا خیر خواہ ہے نا، آپ کو پتا ہے اس کو آپ خواب سنا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ لوگوں کو خواب اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ کہو۔ اب امام سیرین جو ہے نا، ان کی کتاب ہے کتاب الرؤیا، میرے پاس بھی ہے، میں ایک زمانے میں مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ جیسے ہوتا نا کہ خواب ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے یا کیا ہے۔ تو امام سیرین جو تھے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انس بن مالک، ان کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی لونڈی تھی، ان کی کنیت بھی ابو بکر تھی۔ یہ بتانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس پائے کے لوگ ہوتے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ہم ہر ایک سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حالانکہ چھوٹی عمر میں یہ غلامی کی ان کی عمر تھی، لیکن اللہ نے جو علم کا دریا بہایا ہوا تھا ان پہ، اتنے بڑے فقیہ اور عالم تھے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے کہ جیسے آسمان دنیا پہ چمکتا ہوا ستارہ تھے۔ تو ان کے بارے میں ان کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے بزنس کرنے کے لیے 40,000 درہم کا غلہ خریدا۔ جیسے جب خریدا تو ان کو پتہ لگا کہیں سے کہ یہ غلہ جو انہوں نے خریدا نا، اس کی کاشت ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اس شک کی بنا پہ انہوں نے وہ سارا غلہ بیچنے بجائے کہ وہ بیچتے، بزنس مین تھے، انہوں نے وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کر دیا تو جو پیسے انہوں نے جن سے غلہ خریدا تھا، لیا تھا، ان کو انہوں نے پیسے دینے تھے، اب وہ کسی عورت سے انہوں نے بائی کیا تھا، اور اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سارے کے سارے پیسے اس کو واپس کرتے۔ تو اس عورت نے ان کے خلاف مقدمہ کیا تو ان کو جیل کی سزا ہوئی تھی۔ تو یہ جب تک ان کے سارے جو پیسے پورے نہیں ہوئے، انہوں نے وہ جیل کا ٹائم گزارا تھا۔ اتنا زہد، اتنا تقوی ان لوگوں میں ہوتا تھا۔ حقائق میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں امام سیرین جو تھے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا، آ کے اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی اذان، جیسے میں اذان دے رہا ہوں،
تو انہوں نے اس کو دیکھا، اسے بات کی اور اس کے بعد کہا کہ تم حج پہ جاؤ گے، مبارک ہو۔ تو آدمی بڑا خوش ہوا۔ اچھا وہ آدمی چلا گیا۔ اب کہتے کہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے نا، کیونکہ تو کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، تو اس نے بھی سیم ہی طرح کی خواب سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نماز کی اذان دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھا، اسے بات کی، جانا تھوڑا اس کو نا، تو اس کو کہنے لگے کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا۔ اب وہ تو چلا گیا، پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا کہ دعا کرو یہ وہ۔ تو جب وہ چلا گیا تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ دو لوگ آئے آپ کے پاس اور دونوں نے ایک ہی طرح کا آپ کو خواب سنایا، تو ایک کو آپ نے یہ کہہ دیا، ایک کو آپ نے یہ کہہ دیا۔ تو انہوں نے امام سیری نے کہا کہ خواب جس انسان کو آتا ہے نا، اس کا کریکٹر، اس کا لین دین، اس کی ایک اپنی عادت عمل کرنے کا کہ وہ کیسا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور پہلے آدمی کو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ سورۃ حج کی وہ آیا ہے، کیونکہ دیکھیں خوابوں کی تعبیر بھی اصل وہ کہاں سے لیتے ہیں، قرآن اور سنت سے۔ اور انہوں نے کون سی اس سے لی کہ یہ خواب کی تعبیر انہوں نے سورۃ حج کی وہ سائے سے لی کہ اے پیغمبر لوگوں کو حج کا اعلان کر دو، تو اعلان ہے نا، تو اس سے انہوں نے اس کی تعبیر لی کہ یہ حج پہ جائے گا۔ اور دوسرے کو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں، کیونکہ ابھی ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ والا واقعہ آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں جب اس کے کریکٹر دیکھا سارا، تو ان کو یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں کہا کہ ایک منادی نے منادی کی کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ تو اس سے انہوں نے اس کے خواب کی اس طرح سے تعبیر کی تھی۔ تو خوابوں کی تعبیر کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جس کو یہ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دوسرا یہ کہ امام سیری نے بتایا کہ کون سا خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب رات کو سوتے ہیں کئی دفعہ میں ہوتا ہے کہ اچھا میں جب صبح اٹھ رہی تھی نا تہجد کے ٹائم پہ، اس وقت مجھے یہ خواب آیا تھا۔ کبھی ہم کہتے ہیں اچھا میرا خیال ہے آدھی رات کا ٹائم تھا جب مجھے خواب آیا، تو امام سیری نے اس کو وضاحت کی ہے کہ جو خواب رات کے پہلے حصے میں آ جائے نا، فوراً ہی آ جاتا ہے، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ 5 سال میں ہوتی، اور جو خواب آدھی رات میں دکھائی دے اس کی تعبیر 5 مہینے میں ہوتی ہے، اور جو خواب تہجد کے وقت میں دکھائی دے اس کی تعبیر جو ہے وہ 10 دن میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو یوزلی اس وقت جو خواب آتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشخبریوں کی ہوتے ہیں، مبشرات ہوتے ہیں۔ اب ایک اور بات تھی کہ کن کو خواب نہیں سنانا چاہیے، تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بے دین ہے، جو شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ کے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ اس کو کہاں پتا ہوگا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے نا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے یا میرا دشمن ہے یا اس کے میرے ٹرم اچھے نہیں ہے، کبھی اس کو بھی خواب نہیں سنائے، کیونکہ اگر اس نے منہ سے کچھ بول دیا تو ہو جائے گا۔ بس میرا کہنے کا یہ مطلب ہے، آپ کو پوری جو چیز میں نے بتائی ہے اس کا اصل یہی ہے کہ اگر آپ کو خواب آتا ہے ڈو ناٹ ٹیل اینی ون، سوائے اس کے کہ آپ اپنے لو ون کو، جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لو ون ہے، ان کو آپ سنا سکتے ہو، وہ بھی اچھا خواب۔ برا خواب نہ سنائیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پی جائے اس کو، کیونکہ رسول اللہ نے بتا دیا نا کہ وہ خواب جو ہے وہ معلق رہتا ہے، تب تک وہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ۔ اور اگر جیسے آپ ڈر جائیں خواب میں، تو آپ نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے، دوسری سائڈ کروٹ لے کے اپنے سو جانا ہے، اور پھر صبح اٹھ کے آپ صدقہ دے دیں، 2 نفل پڑھ لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہونا بھی ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ تھی خوابوں کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن، I hope انشاءاللہ that will help۔ تو اب یہاں پہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے چن لے گا اور تجھے سکھائے گا خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تجھ پر پوری کرے گا اپنی نعمت۔ اب دیکھیں یہ والا ورڈ جو ہے نا، میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے مطلب خوشی کی بات تھی ان حضرت یعقوب علیہ، کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لیں، اور کچھ ایسا ہو جائے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے 976، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔
کس کے لیے مانگتے ہیں؟ جو عیادت کے لیے جاتا ہے. اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو رات تک، اور اگر وہ رات کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 70,000 فرشتے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو موقع ملنا چاہیے. اگر کوئی بیمار ہے، یوزلی ہمارے گھروں میں اگر بڑے رہتے ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم صبح اٹھ کے ان کی عیادت کے لیے جائیں، صرف یہ سوچ کے آپ دیکھیں کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اتنے خوبصورت موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز کرو، فرشتے ہی نازل ہو جائے. سوری، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ ایسا کرے کہ کوئی پہاڑی تم سونے کا بنا کے دکھا دو. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمبر 1 یہ کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ اس وقت تو ہو چکا، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد، کیونکہ نمبر 2 یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ یہاں سے مکہ سے ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف. کیونکہ عذاب اس لیے نہیں آیا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیونکہ تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اگر وہ موجود ہے تو وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا. حضرت علی کی وہ حدیث بھی آپ کو وہ قول یاد ہوگا نا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں اب استغفار کو پکڑ لو، کیونکہ 2 ہی چیزیں، ایک تو نبی بیچ میں ہو تو نہیں عذاب آتا، اور دوسرا اگر استغفار کو تم پکڑ. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ یہ کہا کہ ان کے لیے حکم ہو چکا کہ اب یہ بہت جلد جو ہے یہ وہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ عذاب کیا آیا تھا فوراً بعد ہی. دیکھیں جیسے یہ مدینہ میں گئے ہیں مسلمان، تو پہلی جنگ، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. اب سوچئے 13 سال، لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے تو اتنی جنگیں کی، اتنا خون خرابہ کیا، یہ وہ. 13 سال تک مسلمان عذاب ان کے ساتھ جو کفار کے ظلم، وہ کفار کے ظلم سہتے اتنے بری طرح سے کہ لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھائیں. کفوا ایدیہم، ان کو یہ حکم تھا. کوئی ایک جنگ، کوئی ایک لڑائی آپ کے سامنے نہیں ہوگی. ہاں یہ ہوگا کہ کفار جو تھے مشرکین مکہ نے ظلم کیا، لیکن انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا. رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیونکہ جب یہ مدینہ میں گئے، ایک آزاد ریاست بن گئی، تو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا. تو پہلی ہی جو جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، جو ان کے سردار تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، تو دیکھو تم اس کی جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ عذاب تو آنے ہی والا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ پاک ہے وہ، بلند تر ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر سے جب بھی ایسی کوئی آیت آتی ہے نا تو ضرور پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں تو اولاد نہیں دے سکتا، تو فلاں پیر کے پاس چلے جانا وہ تمہیں اولاد دے دے. میں تو تمہیں رزق نہیں دے سکتا، فلاں قبر والے کے پاس جانا، وہ گنج بخش ہے، وہ تمہیں سارا کچھ ہی عطا کر دے. فلاں کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں فلاں عطا کر دے گا. نہیں، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے. اب پرابلم کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا نا، کیونکہ ہم اتنے سالوں تک کٹھے رہے تھے ہندوستان میں، جو ہندو تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہی چیزیں جو ہمیں یہ لگتا تھا ان کی تو دیویاں تھی. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اس زمانے میں بھی تو یہی تھا نا کہ انہوں نے ڈیفرنٹ انہوں نے دیکھا اچھا یہ جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی. ہزاروں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنے. تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اچھا یہی کام شاید ہوتا ہے، تو اچھا یہ قبر والے ہمیں یہ دے دیں گے، یہ قبر والوں سے یہ دعا مانگ لو، اس بابا سے یہ دعا مانگ لو تو وہ پوری کر دیں گے. تو وہ فرق لیول کا رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہو، تم غور تو کرو کہ تم کیا کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروحی ساتھ وحی کے. اب یہ بالروح جو ہے نا، یہ قرآن میں 3 طرح سے آیا، ڈیفرنٹ طرح سے. اگر ایک نمبر 1 یہ کہ دیکھیں ہمارے اندر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پر مجھے یہ اتنی پیاری آیا لگتی ہے، اس کا ترجمہ کیسے بھی آپ کر لیں، لیکن اتنا پیار آتا ہے وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح
अपनी तरफ से, अपने अमर से, अपने हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी थी ना, तो उसको किसी भी एंगल से आप उसका तर्जुमा कर लेना तो दिल में एक अजीब सी मोहब्बत आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में और हम में जो रूह है ना, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना लोगों ने रूह के बारे में, उन्होंने कहा था मुझे कोई इसका इल्म नहीं, जितना पूछने वाले ने मुझसे सवाल किया जितना उसको इल्म है उतना ही मुझे है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया सवाए इसके। हमें, मुझे और आपको क्या पता है कि रूह जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। हमारा जिस्म जो है वो मट्टी से बना है ना, इसीलिए हमारी ख्वाहिशात भी सारी की सारी मट्टी के साथ ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाद जो रूह है ना वो हमारी प्यासी होती है। हम क्यों, आप देखें जब हम कोई चीज़ ऐसी सुनते हैं, जब हम कुरान की क्लास में जाते हैं तो एकदम से हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारी रूह प्यासी होती है। ये जो कलाम है ना वो भी ऊपर से ही नाजिल हो, वही अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आई ना, फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे, तो वो कनेक्शन वहां पे आ जाता है तो एकदम से लगता है कि कोई बिछड़ा हुआ दोस्त नहीं जैसे मिल जाता, बिल्कुल वो हाल होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप इसको समझेंगे अच्छे से। पहले आप देखिए युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूही कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वो उतारते, मतलब अल्लाह सुब्हाना ताला उतारते हैं फरिश्तों को बिर्रूही, साथ रूह के, साथ वही के, मिन अमरिही, अपने हुक्म से, अला मन यशा, जिस पर वो चाहते हैं। आज आप पर अगर वही नाजिल हो रही है ना इस तरह से, कुरान आपकी जिंदगी में खुला है, तो मिन अमरिही पे आप अंडरलाइन करें और अपना नाम लिखें। अल्लाह सुब्हाना ताला चुन लेता है बंदों को, मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अल्लाह सुब्हाना ताला वही नाजिल फरमाता है। नबियों की बात हो, लेकिन जो कुरान हमारी जिंदगियों में खुला है तो ये भी तो अल्लाह का अमर है ना। वो फिर आगे मैं इंशाल्लाह बताती हूँ वजह क्या है। तो अब आप देखिए कि रूह जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका में हैं, अगर मुझे याद है जब हम नए नए आए थे उस वक्त तो इतनी अमेरिका में लोग नहीं होते थे, तो जैसे हम बाहर जाते थे ना शॉपिंग करने, दूर कोई हमें पाकिस्तानी मिलता था, नजर आता था, तो नजर कैसे आता था, पाकिस्तानी पता चल जाए या तो शलवार कमीज पहनी है या उनका कोई ऐसा देखने में लगता था कि ये पाकिस्तान से है। तो आप बिलीव करें इतनी खुशी होती थी, स्पेशली अगर आप हलाल मीट, एक तो दूर दूर दुकानें होती थी, आप ढूंढ के वहां जाते हैं तो कोई और फैमिली भी खड़ी है तो एकदम से आप मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम कहते हैं उनको, और फिर आप कहाँ से आए। और इतने सालों के बाद आप अगर किसी से बात करेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ हम दो दोस्तों से बात करो, तो जब मैं नई नई आई थी ना तो ये मुझे वहां पे मिली थी और वो दोस्तियां भी चल रही होती थी। तो आप लोग क्यों मिलते हैं, क्यों ऐसे आप फीलिंग होती है, इस वजह से कि वो भी मेरी ही जगह का रिलेशन लगता है ना कि हाय मेरे मुल्क का है ये, तो एक मोहब्बत होती है। इसी तरह से जब हम कुरान की क्लास में होते हैं, जब हम कुरान खोल के पढ़ रहे होते हैं या हम कुरान से रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना, हमारी रूह ऐसे खुश होती है जैसे उसको उसका कोई दोस्त मिल गया, उसका कोई जानने वाला मिल गया, और वो फिर उसके साथ ऐसे लगता है कि घंटों इसको मैं देखती रहूं, इससे बातें करती रहूं, अपनी उदासी दूर कर। अच्छा, अब हमारे ज़हन में ये भी आ सकता है कि जरूरी तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं होते, हर एक की जिंदगी में कुरान अगर कहते हैं तो क्लास में आओ तो कोई भी नहीं आता, अगर उनको कहते हैं कुरान की ये बात तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे भी तो होता है ना। तो आप इसको इस तरह से समझें कि वो लोग जो कुरान की बात नहीं सुनना चाहते, वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई ऐसी बात, जैसे हम ये कहते हैं कि हाय हमने ये तलावत सुनी बहुत मजा आया, लेकिन हर एक को तो मजा नहीं आ रहा होता, तो ये क्यों ऐसा है। आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल उसी मिसाल को आप सोचें कि अगर आप बाहर गए हैं, आप किसी पाकिस्तानी को इस हाल में देखती हैं कि जिन्होंने अपने आप को 100% रंग लिया है अमेरिका की रंग में, ठीक है, उसका हुलिया भी बदला हुआ है, उसकी तरीका भी सारा बदला हुआ है। अब वो जैसे ही किसी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान को देखेगा ना कि कोई हिजाब में है या अपने आप को कवर ऐसे किया हुआ है, तो वो आंखें चुराना शुरू हो जाए, वो कभी आपको आगे बढ़ के नहीं मिलेगा। दे थिंक कि या तो वो शर्मिंदा होगा, और अगर शर्मिंदा नहीं है ना तो वो ये कहेगा कि ओ आई एम डिफरेंट,
مجھے ان سے بات نہیں کرنی، تو وہ اپنی روٹ کو ہی نہیں پہچانے. اس کی روح اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں میں دب جاتا ہے بندہ، جیسے اس طرح والا حال ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے کو نہیں پہچانتا. چلو اب یہاں کو چھوڑ دو، اب پاکستان کی بات کریں. اب وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو لوگوں کی نظریں چرانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی ہے یا یہ اپنا کوئی مسلمان ہے، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ غیروں کو تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کیسے ہو. کئی دفعہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی اصل یاد نہیں ہوتی، اور ان کی روح اس سے تر ہی نہیں ہوتی، ان کی روح کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ گناہوں میں اتنا لپٹ گئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خیر ہی نہیں جا رہی. یہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرنا کہ ہم اپنی روح کو پاک رکھ سکیں، کیونکہ ہر وہ دل جو گناہوں سے پاک ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسی دل میں آئیں گے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو بالروحی، ساتھ وحی کے، من امری ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، آمین ثم آمین، من عبادہ، اپنے بندوں سے. کیوں ایسا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ انذرو، کہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ الا انا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے کوئی، لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فتقونی، تو پس مجھے سے ڈر. پیغام کیا دینا ہے لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانا. ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تو ڈرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں. تو اگر آپ اس کے آگے یہ لکھتے فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو. لیکن اگر یہ جو آپ انذار کا لفظ ہے نا، انذار کہتے ہیں آگاہ کر دو، لوگوں کو بتا دو. دیکھیں جو انذار کرتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ملک میں فار ایگزامپل ابھی اللہ نہ کرے پتہ ہے کہ ایک ہریکین آنا ہے، تو پہلے سے ٹی وی میں آنا شروع ہو جائے کہ ہریکین بہت تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیو کر لو، اس علاقے سے باہر آ جاؤ، یا سیلاب آ رہا ہے اس ایریا میں، اس کو خالی کر دو. تو آپ کیا ان کو برا سمجھیں گے؟ وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا. تو یہی انصار ہو کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ یہ دنیا میں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کا اصل گھر آخرت میں ہے، جنت میں ہے. اور یہ جو راستہ ہے نا ہدایت کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ تھے، اور اس کے بعد جو بھی داعی دین ہے اس کا یہی کام ہے. اور ہر مسلمان داعی دین، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ داعی دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آنے والا، ہر اپنے بعد آنے والے کو یہ پیغام دے کے جائے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی، یہ قرآن پاک ہم سب کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ بہت آسان ہے. کیونکہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تو کسی کی ضرورت ہے، آپ خود سمجھیں گے بھٹک جائیں گے. واللہ قرآن پاک بہت آسان ہے. ہاں وہ جو قانون ہے نا، جیسے فار ایگزامپل وراثت کے قانون ہے، کیونکہ ہر گھر کا طریقہ فرق ہوتا ہے. کسی کے گھر میں 4 بچے تو کسی کے گھر میں 2، تو کسی کے گھر میں لڑکا تو کسی کے گھر میں لڑکیاں، کئی ماں باپ ہیں، کئی چچا چچی ہیں، کئی نہیں. تو ہر ایک کی دفعہ پہ رولنگ فرق ہوگی. تو اس کے لیے جنہوں نے خاص طور پہ وہ چیزوں کو پڑھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، اپنی زندگی کا وہ وقت لگایا ہوا ہے، تو اہل علم سے جا کے پوچھ لو، رائٹ. لیکن آپ کی زندگی میں عمل کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، جنت کے جو راستے ہیں وہ بینہ ہیں. وہ کوئی ایسی آیا نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو. تو یہ کس قسم کا جھوٹ ہے جو ہم بول سکتے ہیں، اور کس قسم کے جھوٹ کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اچھا سود نہ لو. اچھا کون سی قسم کا لے سکتے ہیں، کون سے نہیں لے سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چغلی لگانی نہیں بری بات ہے. تو اللہ اچھا کون سی چغلی لگا سکتے ہیں، کون سی نہیں لگا سکتے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، سب بینہ ہے.
جو عمل کی چیزیں ہیں، جو جنت کے راستے ہیں، وہ بینہ ہے، آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سیکھنے والا۔ اور ہمیں بار بار ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کہاں مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خط، فار ایگزامپل میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ میری امی ہے، وہ پاکستان میں ہے، فار ایگزامپل میں ادھر ہوں، میری امی کو بہت امپورٹنٹ خط مجھے لکھ رہی ہیں اور مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ چیزوں کا خیال رکھنا اور یہ چیزوں کا نہیں، تو میری امی سوچیں گی کہ اچھا میں کوئی ایسی لینگویج میں لکھوں یا اس طرح سے لکھوں کہ اس کو سمجھ نہ آئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ کہاں بھٹکتے ہیں ہم لوگ۔ میرے رب نے میرے لیے یہ کتاب بھیجی ہے عمل کرنے کے لیے، اور اس کو کہہ بھی دیا کہ میں نے اتنا آسان بنایا، پھر ہمیں شیطان بکاتا ہے بڑا مشکل ہے۔ آپ رمضان آ رہا ہے نا، ابھی آپ 10 قرآن بھی پڑھ کے چھوڑ لیں، کچھ نہیں ہونا۔ آف کورس اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، آپ کو ایک ایک لفظ پہ نیکی ملے گی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ اس قرآن کو پڑھنے کا۔ اسی وجہ سے تو آج دیکھیں ہمارے ارد گرد میں کیا حال ہو، کیونکہ عمل نہیں ہو۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا اور میرا پڑھانا بھی قبول و منظور کرے، اور آپ لوگوں کو بھی جو لوگ شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی قبول و منظور کرے، آمین۔ اور آپ لوگ جو امتحان دیتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ آپ اتنی محنت سے کلاس سنتے ہیں، اس کے بعد آپ امتحان دیتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے آنیسٹلی۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض، کیا لوگو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کیا ایسا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تمہیں دنیا میں بھیج کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بھول گئے ہیں کہ اچھا میں تو اب بڑا مصروف ہوں، تم ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے کام کرا لینا، یہ دعا قبول کر لیں گے، تمہیں کوئی مشکل آئے گی تو فلاں کے پاس جانا، تو میں تو بڑا مصروف ہوں، مجھے نہ چھیڑ۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز ہمیں بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان بتائیں گے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرا رب کون ہے تو ہمیں اس سے محبت اس لیول کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جب ہم دل میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری وہ پہچان کیونکہ ویسے نہیں ہوتی ہے نا۔ تو محبت کا وہ لیول کہ ہمارے آنسو نکلتے ہیں، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت سے بھی رونا شروع ہو جائیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے محبت ہو جائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سورت کے ختم ہونے تک ہمارا وہ لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری اوقات یاد کراتے کہ انسان تو اپنی اوقات تو دیکھ کے تو کیا چیز ہے، اور تو کیا کر رہا ہے، اور کیسے تو اپنے رب عظیم، تو اپنے رب کا حکم نہیں مانتا۔ خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق، حق کے ساتھ، وتعالی عما یشرکون، اب وہ بلند ہے ان چیزوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ دیکھو یہ سیکنڈ ٹائم آیا ہے، شروع میں پہلی آیا میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وتعالی عما یشرکون، اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اب شروع دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا مقصد ہے، ہر مخلوق کا مقصد ہے، انسان تو اپنا مقصد کیوں بھول رہا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان، کہ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو من نطفۃ، ایک نطفے سے، وہ ایسا نطفہ انسان جس کو جو ہاتھ کو بھی لگ جائے تو 10 دفعہ ہاتھ دھوئے اس کو صاف کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو، ہم نے پڑھا نا کہ مٹی، گارا اور بدبودار مٹی سے تجھے پیدا کیا، فَإِذَا ہوا خصیم مبین، تو وہ جب وہ بڑا ہوا، چلنا پھرنا شروع ہوا، سوچنا شروع ہوا، بات کرنا شروع ہوا، تو وہ جھگڑالو ہو گیا، خصیم مبین، کھلم کھلا سخت جھگڑالو ہو گیا، اللہ کے آگے بولنا شروع۔ اب دیکھیں اللہ کے حکم نہ ماننے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ضد میں آ گیا کہ نہیں میرے سے نہیں نماز پڑھی جاتی، مجھ سے نہیں وضو ہوتا، میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ والا کام تو میرے سے نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا بچوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا، بچے بھی تو ماشاءاللہ مطلب اب جوان ہو گئے ہیں، کیا کروں، اب خامن کو بھی تو دیکھنا ہے نا، اب گھر بھی تو اپنا دیکھنا ہے، میں کیا کروں۔ کتنی چیزوں میں بہانے پہ بہانے پہ بہانے بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تو اپنی اوقات تو دیکھ انسان کہ تجھے میں نے کیسے پیدا کیا تھا، اور پھر تو اللہ سے لڑنا شروع ہو گیا. اور اللہ وہ ہے رب تیرا وہ ہے، والانعام کہ جس نے پیدا کیا کس کو؟ چوپاؤں کو. چوپائے کون سے ہیں؟ جیسے اونٹ ہے، گائے ہیں، بکری ہے، وہ ساری چیزیں. اب دیکھیں ایک لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. والانعام خلقہا، تو اس کو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیوں پیدا کیا؟ مجھے تو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، انسانوں کو، جنوں کو. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ساری کائنات پیدا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم. اب جہاں پہ لکم آئے گا نا، اس کے نیچے اپنے نام لکھتے ہیں. میں، میرا، ایسے لکھتے ہیں. یا لکم تمہارے لیے، میرے لیے لکھیں گے نا تو آپ ان آیتوں کو بہت انجوائے کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا کیے چوپائے. اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا کی؟ لکم تمہارے لیے، کہ میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی. فیہا دفء، اس کے اندر گرمی کا سامان ہے. آج کل سردیاں ہیں نا، تو اسی سے تم اون والے کپڑے بناتے ہو، تم شالیں بناتے ہو، تم کوٹ بناتے ہو، تم فر والے جوتے بناتے ہو تاکہ تمہارے پاؤں اندر سے گرم رہیں. کیا کیا چیزیں تم بناتے ہو. تمہیں دنیا میں بھیج کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول نہیں گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات تمہارے لیے بنا دی ہے. انسان تو اتنا قیمتی ہے اپنے رب کے لیے کہ وہ منافع ہو، اور اس میں فائدے بھی ہیں. کس چیز کے فائدے؟ اسے دودھ تم لیتے ہو، اس سے تم سواری کرتے ہو، اس سے تم کھاتے ہو، اس کا گوشت تم کھاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو. یہ ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح کہ تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی. وَلَكُمْ، اور پھر دیکھیں دوبارہ سے وَلَكُمْ، اور میرے لیے ہے. تمہارے لیے ویسے میننگ ہے، اور میرے لیے ہے. فیہا، اس میں جمال، اس میں خوبصورتی بھی رکھی ہے. ایسے نہیں کہ ایسے ہی بنا دی گندی مندی چیزیں. آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے جب ہم خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اللہ کا نام بھی ہے نا جمیل، تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ان اللہ جمیل، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جمیل ہے. وَيُحِبُّ الجمال، اور وہ کو پسند بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں نا ایک نقلی سے کانسیپٹ آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہو گیا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا تو بس اس کو اب کیا کام ہے دنیا سے. وہ تو بس بالکل ایک سفید سے کپڑے پہن لے، اور اس کو تو زندگی میں ایسے چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ نعمتیں کچھ اس نے اپلائی کی ہوئی ہیں تو وہ بھی کہ ہے اس نے تو دیکھیں اس کی زندگی میں اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایک جو نقلی تقویٰ ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا، جیسے ہوتا ہے نا تکبر کا دکھاوا، اسی طرح سے دین کا دکھاوا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو شو کریں کہ میں تو بہت نہیں، مجھے تو یہ چیزیں نہیں چاہیے. آج آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بیان کرتے ہیں انسان تیرے لیے پیدا کیا تاکہ تو اس کو استعمال کرے، تو ان کو کھائے، ان کو پیے، ان کو انجوائے کرے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے. بس اتنی سی بات ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان میں تمہاری آنکھوں کے لیے ان میں خوبصورتی بھی ہے. حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت تم شام کو چرا کر لاتے ہو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت تم صبح ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو. آپ کبھی کہتے ہیں نا کہ جو کھیتی والا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، کھیتی جو کھیت جن کے پاس ہوتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں کئی دفعہ تو چیزیں دماغ سے نکل جاتی کہ عورتوں کو کہا نا کہ تم کھیتی ہو اپنے خاوند کی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی مالی سوری، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی مالی سے پوچھو کہ اس کے لیے اس کا کھیت جب وہ جو اگاتا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے. جب وہ ایک چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے نا تو اس کی خوشی کی انتہا. اب گھر میں اگا کے دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا بیج اگا کے دیکھیں، جس وقت پہلی کمپل نکلتی ہے نا تو اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی کھادی، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر وہ پودے، پھر وہ پھل نکالتا ہے. جیسے پھول اگر نکلتے ہیں تو کس طرح سے نکلتے ہیں. تو اسی طرح سے جب وہ جو مالک ہوتا ہے نا، وہ اپنی فار ایگزامپل بکریوں کو چرانے لے کے جاتے ہیں. بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں،
देखिए हर नबी ने बकरियां चराई थी, क्योंकि इनको संभालना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि जब इनको आप इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि जब पहाड़ पे लेके जाते हैं ना, इतनी मेहनत से उनको ऊपर चढ़ाते हैं, तो इतनी शरारती होती है कि एक बकरी यूं करके ना जैसे पाँव ऐसे रख के तो फिसलती है, और जैसे एक फिसलती है तो सारी की सारी उसके पीछे फिसल के आ जाती है। तो ये शरारतें भी करती है, तो इतनी प्यारी लगती है। आप देखिए जब हम बच्चों को जू लेके जाते हैं, उनको कितना मजा आता है, एक एक चीज दिखा रहे होते हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा ना कि अल्लाह सुब्हान तआला को खूबसूरती पसंद है। कभी अल्लाह सुब्हान तआला ने जो चीजें बनाई हैं, कभी अब तितलियों के रंग देखे, अब फिर सोचे कि माय गॉड, आता है अब तो इंटरनेट पे आ जाती है परिंदे, ऐसे ऐसे उनके कलर कॉम्बिनेशन इतने हसीन जिसकी कोई हद नहीं, देख के आंखों को ठंडक पहुंचती है। आप जानवरों को देख लें, आप अल्लाह सुब्हान तआला ने जो पौधे, आप उनके कलर्स, उनकी आप टेस्ट आप देखें, जो हम खाते हैं, जो फल हम खाते हैं, जो सब्जी हम खाते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने वो किस लिए बनाई। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें इस दुनिया में भेजने से पहले इंसान पूरा बंदोबस्त अल्लाह सुब्हान तआला ने कर दिया। वो आगे देखिए आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं व तहमिलु अस्कालकुम, ए बंदो मुझे पता है तुम कमजोर हो, तुमसे इतना बोझ नहीं उठाया जाएगा, तो वो उठा ले जाते हैं बोझ तुम्हारे इला बालादिन, तरफ शहर के लम तकूनो बालिगी ही, कि नहीं तो तुम पहुंचाने वाले से इल्ला बिशक्किल अनफुस, कि मगर ये कि सख्त मुशक्कत। देखें एक जगह से दूसरी जगह जब भारी चीजें ले जानी होती हैं, अब तो खैर डिफरेंट हो गया ना, लेकिन आप अभी भी गांव वगैरह में देखें तो जिस तरह से इनके ऊपर वजन डाल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। हम लोगों को अगर एक बाल्टी पानी की उठा के एक सेकंड दूसरी मंजिल पे या एक बाथरूम से दूसरी में ले जाना हो, तो घर के मर्दों का इंतजार होता है यूजुअली कि अच्छा वो आएंगे या नौकर आएगा तो उसको कहेंगे अच्छा उठा के यहाँ पे। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमसे पहले ही ये बंदोबस्त कर दिया। अब देखिए मुझे याद है अभी तक भी कि एक दफा मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में तो गाड़ी थोड़ी आहिस्ता थी। मुझे आज तक अफसोस है ऑनेस्टली कि मैं उस वक्त छोटी थी, मैं नहीं रुका सकी वैसे गाड़ी। तो मैंने देखा कि एक रेडी नहीं होती है जैसे, उसको ऊपर इतना सामान था और उसके आगे जो था ना एक बुजुर्ग थे, बूढ़े आदमी थे, और वो उसको घसीट के लेके जा रहे थे। वो आज तक वो मंजर मेरी आंख से नहीं हटता कि मैं कहती हूँ कि आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अब जो यूजुअली पाकिस्तान में आप जब जाते हैं ना शहर की तरफ थोड़ी जाएंगे तो मे भी आपको ऐसा नजर आए, तो हमेशा रुक जाया करें। ऐसे लोग जो खुद मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत से कमा रहे होते हैं, उनको ज़रूर मदद किया करें। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब पे रहम करे, आमीन सुम आमीन। तो मुझे जब भी ऐसी कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे वो वाक़या याद आ जाता है कि अल्लाह सुब्हान तआला का इतना करम है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे जानवर भी बनाए जो हमारे लिए ये सारा काम करते हैं। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि क्यों किया अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे, इन्ना रब्बकुम, कि बेशक है लोगो तुम्हारा रब, कि मेरा रब जो है ना, ला रऊफ रहीम, कि बड़ा शफकत वाला और निहायत रहम करने वाला। ये उसका रहमान होना ही है, उसके रहीम होना है कि उसने ये सारा कुछ तुम्हारे लिए। और फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, वल खैला, और घोड़े, वल बिगाला, और खच्चर, वल खमीर, वल हमीरा, और गधे, लितर का बूहा, ताकि तुम सवारी करो। अब देखिए ये जो घोड़े थे ना, ये तो मुशरिकीन मक्का जो थे, अरब जो थे, उनकी खास अभी तक भी सबसे महंगा। अब देखिए घोड़े अभी तक भी इतने महंगे होते हैं, और इनकी नस्लों का, इनकी अबाउजदाद का, जैसे कहते हैं ना, इनके पास पूरा लिखा होता था कि कहाँ से इनकी नस्ल कहाँ से शुरू और कहाँ तक आई थी। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये सारी सवारियां क्यों दी, लितर का बूहा, ताकि तुम सवारी करो इन पर, वजीनतन, दोबारा से देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया और जीनत भी है तुम्हारे लिए, वह यखलुकु, और वो पैदा करेगा। अब देखिए ये कब आयत नाजिल हो रही है, उस वक्त अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं और वो पैदा करेगा माला तालमून, जो तुम अभी जानते भी नहीं। लेकिन आप देखिए अगर उस वक्त अल्लाह सुब्हान तआला ये कह देते ना, अच्छा अब गाड़ी आएगी, जहाज आएगा, अब इस तरह से चीजें बनेंगी, तो हम उस वक्त लोग सोचते कि पता नहीं क्या चीज है, ये क्या बात हो रही है, ये कैसी मखलूक पैदा होगी, ये क्या होगा। अब तो हमें समझ आती है ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने वो सारी चीजें जो क़यामत तक भी आनी है, हमें नहीं पता कि कौन से कोई ऐसे
جانور دوبارہ سے آ جائیں ہمارے سامنے آ جائیں جن کا بھی ہمیں نہیں پتا، یہ ایسی ایجادات آ جائیں جو اب ہمیں نہیں پتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا بھی کہ جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، کہ اے لوگو اللہ پر ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ، کہ تم انسان دنیا میں آئے ہو، دنیا میں رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری آسانی کے لیے جو اتنی چیزیں کر دی، اتنے راستے بتا دیے، یہ کرنا ہے، کس طرح سے یہ اس سے مدد لوگے، تمہاری کیسے کیسے ضرورتیں پوری ہوں گی، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہارا اصل گھر ہے، جس جنت میں تم نے جانا ہے، کیا اس کا راستہ تمہیں نہیں بتائے گا؟ کیا اس میں تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ جب سے دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی، پیغمبر، کتابیں، ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو جو بھیجا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم ٹھیک ہے اب جو کرنا ہے تم کرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی وہ کہتے ہیں نا، اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس وقت واپس ملے گا، کب توبہ کرے گا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کا اصل گھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اس کو بھیج دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتا ہے اور بار بار بتاتے ہیں، جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، جو ہمیں درد پہنچتا ہے، جو ہماری امتحان پڑتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک چیزیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی طرح سے جھنجھوڑتے ہیں کہ اے بندے ابھی بھی پلٹا، اے بندے ابھی بھی پلٹا۔ اللہ کو